أنت السلام ومنك السلام. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما المؤمنون كجسد واحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. تمامی حضرات و سامعین مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سرکار مکہ و سردار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ عز و جل کی بارگاہ عالی میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انتہائی عقیدت محبت کامل توجہ انتہائی ذوق اور شوق اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے سننے سمجھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی محترم کے صدقے ہر قسم کی خطا کوتاہی بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مامون رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مبارک دن میں جس کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں جو درود مجھ پر پڑھے جاتے ہیں فرشتے وہ درود میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جمعے کے دن جو درود میری ذات پر پڑھے جاتے ہیں میں بذات خود ان درودوں کو سماعت فرماتا ہوں. تو آج جمعہ ہے، اہم ترین وقت ہے، اہم ترین جگہ میں آپ موجود ہیں. ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ مزید درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک پیغام، اور بالکل وہی پیغام تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، ان دونوں کی روشنی میں دنیا کے جو موجودہ حالات ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے، پچھلے جمعے بھی اس عادت ملی تھی کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ آج بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سعادت ارزانی ہوگی کہ اس پر کچھ بات کی جا سکے۔ جہاں بہت ساری چیزیں ہم نے قرآن و حدیث کی فراموش کر دی ہیں، بالعموم مجموعی طور پر ساری امت مسلمہ نے ایک بہت بڑے پیغام اور ایک بہت بڑے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل مبارک کو فراموش کر دیا ہے۔ وہ پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے، مختلف ممالک کی سرحدیں ہیں۔ پاکستان کی اپنی سرحد ہے، ہندوستان کی اپنی سرحد ہے، اس کا اپنا بارڈر ہے، ہر ملک کا اپنا بارڈر ہے۔ اسلام بارڈر لیس ہے، اسلام سرحدوں کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ جب اسلام سرحدوں کی پابندیوں سے آزاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کسی بھی خطے میں رہنے والا ہے، وہ دوسرے مسلمان کا رشتہ دار ہے، اور ساری کائنات اسلام کا دیس ہے۔ تو مصطفی ہے، اور اس نسبت سے سارا دیس اسلام کا دیس ہے، اسلام کا وطن ہے۔ اللہ کریم کا جو پیغام ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ کسی قومیت اور کسی رنگ اور کسی نسل کی بنیاد پر رشتہ داری مسلمانوں کی قائم نہیں کی گئی۔ کوئی قوم ہو، کوئی نسل ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی کنبہ ہو، اس سے اسلام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو مختلف قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید میں، لِتَعَارَفُوا، بس یہ تو پہچان کے لیے ہے، پہچان کے لیے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ جی پاکستان سے۔ کون سے قبیلے سے ہیں؟ جی فلاں قبیلے سے۔ آپ کون سی قوم سے ہیں؟ جی ہم سادات سے ہیں، سید صاحبان ہیں۔ لِتَعَارَفُوا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک سمبل کے طور پر، ایک شناخت کے طور پر۔ وہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں ہے کہ فلاں قوم کا شخص فلاں قوم کا ہمیشہ دوست ہوگا اور فلاں قوم ہمیشہ فلاں قوم کی دشمن ہی رہے گی۔ اسلام نے جو مومنوں کے درمیان جو ایک رشتہ قائم کیا ہے وہ ان تمام قسم کی امتیازات سے بلند و بالا ہے۔ اس کی بنیاد ہے ایمان۔ کوئی قومیت نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی خاندان نہیں، بالکلیہ نہیں ہے۔ ادنا سی شکل میں بھی یہ چیزیں مسلمانوں میں آپس میں رشتہ داری کی بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہے ایمان۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن کہیں کا بھی ہو وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، چاہے وہ شرق کا ہو، وہ غرب کا ہو، وہ سیاہ رنگ کا ہو، یا کسی دنیا کی بنائی بھی نچلی قوم سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو،
وہ غلام قوم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، انما المؤمنون اخوہ، اگر وہ مومن ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، اگر اس نے ایمان قبول کر لیا ہے تو بالکل وہ اسی طرح مومن ہے جس طرح ایک اعلیٰ نسل کا کوئی شخص مومن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے کروڑوں مظاہرے نبی محترم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور ان کے بعد دیکھے جاتے رہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، غلام تھے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے، کئی شدتیں انہوں نے اٹھائیں، کئی تکلیفیں اٹھائیں، جب تک ایمان نہ لائے تھے کون پرسان حال تھا، بلکہ جب تک مومن نہیں ہوئے تھے تو کافروں کے یہاں ان کی عزت تھی، لیکن جب یہ مومن ہو گئے تو کافروں نے ان کو ذلیل کرنا شروع کیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، لیکن ان کے ایمان نے ان کو اس غلامی کی زندگی سے اٹھا کر کس بلند مقام پر پہنچایا ہے کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو بالکل اسی درجے کے مسلمان قرار پائے، ایمان کی بنیاد پر جس درجے کے مومن حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایمان کی بنیاد کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان رہا کرتے تھے کہ کسی طرح ان کی آزادی کی سبیل کی جائے۔ ایمان لانے کی پاداش میں جو مشکلیں ان کو اٹھانی پڑتی تھی، اللہ کے نبی اس پر کڑتے تھے، اور پھر ان کی آزادی کی سبیل پیدا ہوئی، صدیق اکبر نے اپنا مال خرچ کیا اور ان کو غلامی سے آزاد کروایا، مختلف شدائد سے ان کو پناہ ملی، تو اس کے بعد جب ان کو خرید کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، بلال کے سودے میں تم مجھے بھی شامل کر لو، میں چاہتا ہوں بلال کی خریداری کے سودے میں میں بھی شراکت اختیار کروں، کہ میرا پیسہ بھی لگے بلال کو خریدنے میں۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، جو کچھ میرا ہے وہ آپ ہی کا تو ہے، میں نے جو کچھ خرچ کیا وہ آپ ہی کا تو خرچ کیا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حالانکہ حضور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کئی صحابہ کرام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا رنگ بھی سفید گورا نہیں ہے، حبشے سے تعلق رکھنے والے، گھنگریالے بال، موٹے ہونٹ، نہ رنگ گورا، نہ قبیلہ اونچا، نہ آزادوں میں سے بلکہ غلاموں میں سے تھے، نہ نقشہ اتنا حسین جس کو حسن کے کھاتے میں بیان کیا جائے، جو حسن کا معیار مقرر کیا گیا ہے، لیکن فقط ایمان کی بنیاد پر نبی محترم علیہ السلام نے انہیں اپنی مسجد کا مؤذن قرار دیا، انہیں مؤذنی کا شرف عطا فرمایا۔ پہلی اذان دینے کا شرف، یہ بہت بڑا شرف تھا کہ کوئی اذان پکارے۔ کئی لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اذان فلاں دیں گے، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینی ہے۔ لوگوں کی سوچوں میں مختلف نام تھے کہ شاید اللہ کے نبی فلاں سے فرمائیں گے اذان تم دو۔ یہ بڑے شرف کی بات تھی، یہ بڑی عزت کی بات تھی کہ کسی کو اذان کے لیے اپوائنٹ کیا جائے۔ کئی لوگوں کی سوچوں میں مختلف نام آ رہے تھے، لیکن جب نبی محترم علیہ السلام نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ آج اسلام کی پہلی اذان دی جائے گی اور آج سے اسلام کے لیے اذان بلال حبشی دیا کریں گے، کس بنیاد پر؟ اگر آپ کہیں نسل کی بنیاد پر تو یہ اعلیٰ نسل سے نہیں تھے، آپ کہیں آزادی کی بنیاد پر تو یہ غلاموں میں سے تھے۔
آپ کہیں اونچے قبیلے کی بنیاد پر تو یہ اونچے قبیلے سے نہیں تھے. آپ کہیں اونچے خاندان کی بنیاد پر تو یہ اونچے خاندان سے نہیں تھے. آپ کہیں عربی النسل ہونے کی بنیاد پر تو یہ عربی النسل نہیں تھے، حبشے سے تھے، حبشی تھے، رنگت سفید نہ تھی. یعنی ظاہری حسن کے وہ معیارات جو لوگوں میں بنائے گئے ہیں ان سے خالی تھے. لیکن ایمان، ان کا ایمان ان کو اس درجے پر لے کر آ گیا کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد مبارک کا ان کو مؤذن قرار دیا. یہ اذان دیا کرتے تھے، مصطفیٰ نماز پڑھایا کرتے تھے. ایمان، انما المؤمنون اخوہ. آپ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ جو اخوت اور محبت کا درس ہے، جو عمومی طور پر دیکھیں تو دنیا بھلا چکی ہے، دنیا بھلا چکی ہے. رنگ و نسل کی بنیاد پر تو ہمارا تعلق بنایا ہی نہیں گیا. صرف اتنی بات ہے کہ یہ مومن ہے، خواہ کسی قوم کا، کسی نسل کا، کسی علاقے کا، کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا، وہ بھائی ہے. سرحد پار کا رہنے والا، جو وطن کی سرحد ہے اس سے پار رہنے والا بھائی ہے. مسلمان عورت ہے تو اسلام کے تعلق سے بہن ہے. چھوٹی عمر کی بچی ہے تو اسلام کے تعلق سے بیٹی ہے. یہ اخوت ایمان کی اساس پر ہے. آج عمومی طور پر دیکھیں یہ تعلق نہ صرف کمزور ہو چکا بلکہ انتہائی کمزور ہو چکا. پڑوس میں میت ہو جاتی ہے، پڑوس میں رہنے والے مومن کے دل میں ایک سوز اور ایک تکلیف پیدا نہیں ہوتی. کوئی برابر میں یتیم ہو جاتا ہے، وہ درد جو اس کو ہونا چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ فرمایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے لیے بھی وہی پسند نہ کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں اگر غم میں ہوں تو دوسرا میرے غم کو محسوس کرے، میں اگر تکلیف میں ہوں تو کوئی میری تعزیت کرے، میں اگر دکھ میں ہوں تو کوئی میرا مداوع کرے، میں پریشانی میں ہوں تو کوئی آسانی کی سبیل کرے. یہ ایک شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور نبی محترم نے ایک کلیہ عطا فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ایمان کی بنیاد پر، اسی ایمان کی بنیاد پر، یعنی کتنی خوبصورت بنیاد ہے یہ، کتنی خوبصورت اساس ہے یہ کہ ساری دنیا میں اس بنیاد پر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی مسلمان بھائی میرا موجود ہے. اس ایمان کی بنیاد پر اگر یہ اساس ایمان نہ ہوتی اور اساس کچھ اور ہوتی، رنگ ہوتا، تو ایک ہی جیسے رنگ والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے اور رنگ کا فرق آتا تو ان سے اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ نہ ہو پاتا. ایک ہی قبیلے کو اساس بنایا جاتا تو قبیلے کے کچھ لوگ آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کے رشتے میں جڑتے، باقی سارے نکل جاتے. اسلام نے ایمان کو بنیاد بنایا، ایمان کو بنیاد بنایا، جس کی بنیاد پر آج بھی موجودہ دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان بھائی، 2 ارب سے زیادہ مسلمان بھائی آج پوری دنیا میں موجود ہیں. 2 ارب سے زیادہ اس ایمان کی بنیاد پر. وہ دنیا کی کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کوئی بھی رنگ رکھتے ہوں، کوئی بھی قوم رکھتے ہوں، ایمان ہے تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے رنگ و نسل کوئی بھی ہو. اس بنیاد پر میرے نبی نے بڑی محنت کی تھی. جہاں مسلمانوں نے اللہ رسول کے بہت سارے پیغامات کو فراموش کر دیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اس پر میرے نبی نے بڑی محنت کی تھی اور ان کی محنت اتنی کارگر تھی،
جس کی مثالیں عرصہ دراز تک دیکھنے کو ملی، عرصہ دراز تک۔ میں چند مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں، غور کیجئے اپنے نبی کی کیسی عظیم محنت کو آج کے لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ اور اس جرم میں تقریباً سارے مسلمان شریک ہیں۔ میرے نبی نے ہر مومن کو ایسا دل دیا تھا کہ وہ دوسروں کے غم کو اپنا غم اور دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا تھا۔ اس کیفیت کو ختم کر دیا گیا، یہ کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ میرے نبی جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو جو بنیادی کام میرے نبی نے کیے تھے، ان بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ میرے نبی نے ساتھ آنے والے مہاجرین اور مدینے میں موجود رہنے والے مسلمان، جن کو انصار کہا جاتا ہے، انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ۔ مہاجر کہتے ہیں اللہ کے لیے کسی جگہ کو چھوڑنے والا، اور انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، مددگار کو۔ مدینے والے انصار مدینہ، مدینے کے مددگار، اور مکہ چھوڑنے والے اللہ رسول کے نام پر مہاجرین مکہ، کہ سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار، دوست احباب، رشتہ دار، ایک ایمان کے لیے ضروری تھا کہ جب یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر آئے، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار، کاروبار، ضروری تھا کہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا۔ میرے نبی نے مدینے تشریف لانے کے بعد بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر کو بلاتے اور ایک ایک انصاری کو بلاتے، اور میرے نبی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو جمع کر کے فرماتے، آج سے تم دونوں آپس میں بھائی ہو، بھائی ہو، آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اللہ کے نبی لوگوں کو بلاتے جاتے، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر اور ایک انصاری، اور حضور ان میں رشتہ مواخات، بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرماتے جاتے۔ پھر جب ان کو بھائی بنا دیا گیا تو پھر انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ روایتیں کہتی ہیں کہ انصاری اپنے بھائی مہاجر کو گھر لے کر گئے، اور جو کچھ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا، رزق، مال، گھر، کمرے، اناج، غلہ، جو کچھ بھی گھر لے کر گئے، اور محبت اور اخوت کی وہ تازہ مثال قائم فرمائی، اور نبی اور خدا کو خوش کیا کہ گھر لے کر گئے، کہا آج سے آپ میرے بھائی ہیں، لہٰذا میری ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں، اناج سے لے کر مکان تک، آدھا میرے نام پر ہے اور آدھا سب کچھ میں آپ کے نام پر کرتا ہوں، آپ میری ہر چیز میں شریک ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایت کہتی ہے جس انصاری کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، چونکہ یہ نئے نئے لوگ ہیں، کوئی رشتہ کرے یا شاید نہ کرے، تو اس حد تک مثال قائم کی ان مومنوں نے، ان مسلمانوں نے جو ابتدائی زمانے کے مسلمان تھے، رسول کی کوششوں سے یہ مثال قائم کی کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے یہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں اور یہ آپ کے نکاح میں چلی جائیں، تاکہ آپ بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک ازدواجی اچھی زندگی گزار سکیں۔ مال بھی لے جائیے، 2 بیویاں ہیں تو ان میں سے ایک کو اپنے نکاح سے نکال کر آپ کے نکاح میں کر دیا جائے، تاکہ آپ زندگی سہولت سے گزار سکیں، ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ یہ نبی کی تعلیمات، ان کا اثر تھا، انما المؤمنون اخوہ کا ایک عملی نمونہ تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے درمیان جو آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر۔ بلال حبشی کو کسی کا بھائی بنا دیا گیا، ایک عربی کا بھائی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا گیا۔
روم سے آنے والے صہیب رومی کو کسی کا بھائی بنا دیا گیا، حالانکہ کوئی تعلق نہیں تھا آپس میں. وہ روم سے تعلق رکھنے والے، یہ مدینے سے تعلق رکھنے والے، کبھی نہ کسی کو دیکھا، نہ جانا، نہ پہچانا، لیکن نبی نے جس کو بھائی بنا دیا، انہوں نے ساری زندگی بھائی چارگی نبھائی اور ساری زندگی اخوت نبھاتے اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جو تعلق اور رشتہ داری ہے وہ تو ایمان کی بنیاد پر ہے، اور ایمان اور اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے. مسلمان جہاں ہے مسلمان کا بھائی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، فرمایا کہ سارے مومن اور سارے مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح، جس طرح ایک بدن ہوتا ہے ایک جسم ہوتا ہے. تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، کوئی آنکھ ہے، کوئی ناک ہے، کوئی سر ہے، جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں لیکن کل ملا کے ایک جسم بنتا ہے. ایسے ہی مومن کل ملا کے ایک بدن کی طرح ہے، جیسے جسم کے مختلف حصے ہیں. پھر نبی نے آگے مزید سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا. ایک روایت میں ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آنکھ میں، تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی تکلیف میں پوری رات جسم تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. ایک روایت ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو پورا بدن، حالانکہ ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں، درد اور تکلیف تو آنکھ میں ہے، لیکن فرمائیں کہ پورا بدن اس تکلیف میں اس آنکھ کے شریک رہتا ہے. ہاتھ بھی بے آرام اور پیر بھی بے آرام اور سر بھی بے آرام اور جسم کے باقی اعضاء بھی بے آرام رہتے ہیں، ان کو بھی سکون نہیں ہوتا. اور دوسری میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عضو، جسم کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اور پورے بدن میں بخار آ جاتا ہے، تکلیف سرائیت کر جاتی ہے. یہ مومنوں کی مثال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی بڑی صراحت کے ساتھ. مومن تو ایسے ہونے چاہیے، مومنوں کا تو یہ حال ہونا چاہیے. لیکن آج موجودہ دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کا یہ فرمان جو ہم نے سنا انما المؤمنون اخوہ، اور نبی کا یہ جو فرمان سنا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، اس پر عمل ہوتا آپ کو دنیا میں کہیں دیکھنے کو یا سننے کو مل رہا ہے؟ کشمیر پڑوس میں اس کے بچے بلک بلک کر جان دے دیتے ہیں، عورتوں کی عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں. کیا اثر پڑتا ہے دیگر خطوں کے مسلمانوں پر؟ آج لہو لہان ہے فلسطین. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے تاریخ بنتی جا رہی ہے. اگر واقعتاً خدا اور نبی کے اس فرمان پر عمل ہوتا تو آج یہ کیفیت نہیں ہوتی. اولاً تو یہ کیفیت ہی نہیں ہوتی. اگر انما المؤمنون اخوہ کہ سارے مومنین بھائی ہیں، انما المؤمنون کجسد واحد، سارے مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس پر عمل ہوتا تو سب سے بنیادی بات تو یہی تھی کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہوتی. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ قرآن و حدیث کے بیان والی کیفیت ہے ہی نہیں. آج مطلب کے سودے ہیں، آج سرحدوں کی پاسداریاں ہیں، آج اپنی عزتوں کے لالے ہیں. آپ بے حسی تو دیکھیے، انتہا ہے، بے حسی کی انتہا ہے. میں مانتا ہوں کہ وہ سب کچھ نہیں دکھایا جا رہا جو اس وقت تک فلسطین میں ہو رہا ہے.
لیکن جو کچھ پتا چل رہا ہے اور جو کچھ دکھایا جا چکا ہے، اتنا بھی کسی مسلمان کے لہو کو گرمانے کے لیے کافی ہے۔ بہت کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ میڈیا پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے، انہوں نے سب کچھ وہاں پر جام کیا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہیں سے امداد پہنچانے کی کوشش بھی کرے تو ان پر پابندیاں ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سب کچھ نہیں دکھایا جا رہا، لیکن جو کچھ دکھا دیا گیا، جس طرح بھی پہنچا اور جو کچھ بھی سننے کو ملا، جس حد تک بھی ملا، وہ بھی اتنا کافی ہے کہ ساری امت مسلمہ سر جوڑ کر بیٹھتی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کی دھجیاں بکھر نہیں چکی، وہ بین الاقوامی قوانین جس کو انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے، اس کی دھجیاں نہیں بکھر چکی؟ کیا یہ موقع ابھی بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ صرف مذمتی بیانات دیے جائیں؟ بے حسی کی انتہا یہ ہو چکی ہے، بے حسی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ جس وقت وہاں بومبنگ ہو رہی ہے، اس وقت کروڑوں مسلمان پاکستان اور غیر ملکی میچ کی زیارت کر رہے ہیں، میچ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ غیرت ختم ہو چکی، ایک ہوتی ہے ذاتی غیرت، ایک ہوتی ہے اسلامی غیرت، دونوں طرح کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اتنا بھی درد نہیں کہ کچھ محسوس کر سکے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ عمر کی کون سی حد میں کوئی ہے جو نشانہ نہیں بنا ہو؟ گود کے بچے سے لے کر سفید داڑھی والے بوڑھے تک ان کی بربریت کا نشانہ بن چکے۔ یہ الگ بات ہے، میں جس پر بعد میں آؤں گا۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، کس کی پوسٹ کس کام کا تقاضا کرتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ایک جذبات کی بات ہے کہ ایک انسانی جذبات، اسلامی جذبات، کیا اس کا تقاضا نہیں کہ ان کے غم میں برابر کا شریک ہوا جائے؟ اور کیا کوئی کسی کے جو غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے وہ میچ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے تماشوں میں غرق ہوتا ہے؟ وہاں قیامت پر قیامتیں ٹوٹ گئی ہیں اور یہاں لوگ میچ دیکھنے میں غرق ہیں۔ اور ایک میچ کی کیا بات ہے، یہ تو ایک اجتماعی غلطی کی گئی۔ کم سے کم اتنا بھی اگر یہ کر لیتے تو شاید غیرت مندوں میں مملکت پاکستان کے لوگوں کا نام لکھ دیا جاتا۔ کم سے کم اتنا بھی کر لیتے کہ ہم اس میچ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہاں ہمارے مسلمان بچے، بوڑھے، جوان سب بے قصور شہید کیے جا رہے ہیں، ہم کسی قسم کا میچ نہیں کھیلیں گے۔ کم سے کم اتنی غیرت کا مظاہرہ کر لیتے تو شاید پاکستان اس دنیا میں عزت سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھا سکتا، لیکن سب کے سر جھکا دیے۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک تو اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما جس کو دنیا جانتی ہے۔ رونالڈو، ہی از دی بیسٹ فٹ بالر۔ رونالڈو اپنی ذات میں وہ کیسا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ایک خاص حوالے سے وہ کئی لوگوں سے اپنے کردار کے اعتبار سے وہ بہتر ہے۔ وہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے، وہ نفرت کرتا ہے۔
کبھی کسی یہودی کو انٹرویو نہیں دیتا، کبھی کسی یہودی کمپنی کے لیے میچ نہیں کھیلتا، کبھی کسی یہودی کمپنی کو اسپانسر نہیں کرتا، کبھی کسی یہودی کمپنی کی بنی ہوئی چیز کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہودی دنیا کے لوگ جاتے ہیں اس سے انٹرویو لینے کے لیے، مائک لگا دیتے ہیں، منع نہیں کرتا، اتنا سا بچہ بھی اس کو روک لے تو رک جاتا ہے، لیکن اس کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ یہودی ہے اور مائک سامنے کرتا ہے تو مائک چھین کے پھینک دیتا ہے۔ ایک عیسائی ہے وہ، مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن یہودیوں سے نفرت کرتا۔ اس نے ایک میچ کے دوران فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوئے فلسطین کا جھنڈا لہرایا تھا، اس پر کئی باتیں بنی تھی لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک سٹار ہے، ایک سٹار ہے۔ اگر سپر سٹار کہا جائے تو غلط نہیں ہے، ایتھلیٹک کے حوالے سے، کھیلوں کے حوالے سے سپر سٹار ہے، دنیا جانتی ہے رونالڈو کو۔ میں کوئی اس کا فین نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ عمل مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں اللہ سے سچے دل سے یہ دعا کرتا ہوں جیسے اور غیر مسلموں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تمام نبیوں کی سنت ہے کہ غیر مسلموں کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے مولا۔ ہر غیر مسلم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو اسلام دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ میں اس کے لیے اسپیشلی دعا کرتا ہوں۔ اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے تو he will be the best Muslim of this era. He will be the best Muslim of this era. اس زمانے کا بہترین مسلمان ہوگا وہ، کیونکہ اس کے دل میں ان یہودیوں سے شدید ترین نفرت ہے۔ اس میچ میں فلسطینی پرچم لہرانے کا سبب یہ تھا کہ اس وقت بھی اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہا تھا اور یہ فلسطینیوں کی سپورٹ میں تھا، اس کے ایڈ بھی فلسطین کی طرف جاتے ہیں۔ ایک نن مسلم ہے وہ، کچھ لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف آ جائے، کچھ مخصوص ایتھلیٹکس ہیں جو اس پر محنت کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آج جمعہ ہے، آپ بھی دعا کریں اللہ اس کو اور تمام غیر مسلموں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ کردار کے اعتبار سے یہ کئی لوگوں سے بہتر ہے، ان لوگوں سے بہتر ہے جو بات نہیں کر پاتے۔ اس نے کھلے عام فلسطین کو سپورٹ کیا، کھلے عام اس نے یہودیوں کے مائک کو اٹھا کے پھینک دیا، کھلے عام یہودیوں کی تذلیل کرتا ہے، کھلے عام یہودیوں کے خلاف بات کرتا ہے، جبکہ یہ سپر اسٹار ہے۔ اس کو ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی پابندی اور کارروائی نہ ہو، لیکن ایک بات اس کے دل میں ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ کئی مسلمان ہو کر بھی یہ کام نہیں کر پاتے، کئی مسلمان بڑی پوسٹوں پہ رہ کر بھی یہ کام نہیں کر پاتے۔ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا فلسطین میں؟ آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں ابھی سے لے کر سالوں پیچھے چلے جائیے، سالوں پیچھے چلے جائیے، جہاں بھی خون آپ کو بہتا ہوا سننے کو ملے گا، مسلمان کا خون بہتا ہوا سننے کو ملے گا، جہاں بھی سننے کو ملے گا۔ افغانستان، روس لڑ کے گیا، پھر امریکہ لڑنے کے لیے آیا، سالوں لڑتا رہا، دونوں ذلیل ہو کے افغانستان سے نکلے، وہاں خون بہ رہا تھا تو کس کا بہ رہا تھا؟ بولیے، مسلمانوں کا۔ عراق، جنگ مسلط کی گئی کہ ان کے پاس بایولوجیکل ویپنز ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے خطرناک جو دنیا کے لیے مضر ہے۔ اس نام پر جنگ مسلط کی گئی، ایک عرصے تک عراق کے خلاف جنگ ہوتی رہی، وہاں پر شہادتیں ہوئیں کن کی؟ مسلمانوں کی۔ شام، ایک عرصے تک وہاں مسلمانوں کا خون بہتا رہا، کون بھول سکتا؟ برما، لوگوں کو آگ پہ بھون دیا گیا، لوگوں کو سیخوں میں پرو پرو کر زندہ لوگوں کو آگ پر بھون دیا گیا جیسے کسی کو روسٹ کیا جاتا ہے، عورتوں کو ان کی عزتیں تار تار کی گئیں، بچے سمیت قتل کر دیے گئے، مختلف
ہتھیاروں سے ان کو قتل کیا گیا اور تباہ و برباد کیا گیا. کون تھے وہ؟ مسلمان. کشمیر، سلگتا ہوا کشمیر، کون ہے وہاں پر؟ مسلمان. کون سا ظلم ہے جو وہاں پر نہیں کیا گیا؟ لیکن وہی کشمیر جو ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارا ہی خطہ ہے، ہمارا ہی خطہ ہے، اسی کے برابر میں مسلمان چین کی، سکون کی بانسری بجا رہے ہیں، اور تھوڑے سے فاصلے پر مسلمانوں کی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. یہ انسانی غیرت تو اسلامی غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا تو پھر کیا ہوا؟ فلسطین ایک عرصے سے 70 سال سے اوپر ہو گئے. 1948 میں یہ ناجائز ریاست زبردستی قائم کی گئی فلسطین میں اسرائیل کے نام پر. اس وقت سے لے کر آج تک کون سا دن ہے کہ وہاں شہادت نہ ہوتی ہو؟ کون سا دن ہے؟ اور کس عمر کی شہادت وہاں پر نہیں ہوئی؟ 1948 سے لے کے آج تک ایک بڑے سے فلسطین کو سمیٹ کر کے غازہ کی پٹی میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں چند لاکھ مسلمان رہ گئے اور کئی لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے. مسلمان یمن میں جو شہید ہوئے مسلمان، گرد و پیش میں جہاں دیکھ لیجیے مسلمان. احمد آباد کے فساد میں جو شہید ہوئے مسلمان، گجرات میں، ہندوستان میں جو شہید کیے گئے مسلمان، بابری مسجد کے نام پر جو شہید کیے گئے مسلمان. کون سا خطہ چھوڑ دیا گیا مسلمانوں کی شہادت سے؟ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں گویا ایسا ہے کہ کسی پر افسوں پڑ دیا گیا ہے، کسی پر جادو کر دیا گیا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس، باولا کر دیا ہے شیطان نے چھو کر کے. کچھ ایسی کیفیت مسلمانوں کی مجموعی طور پر ہو چکی ہے چند ایک کے علاوہ. یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے چھو کر کے باولا کر دیا. آپ دیکھ لیجئے ہر ایک اپنی دنیا میں مست ہے. کس کو دکھ ہو رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ کے تحت کون فیل کر رہا ہے؟ آپ کا ملک میچ کینسل نہیں کر سکا. اور جتنا دکھ پاکستانی قوم نے پاکستان کے میچ ہارنے پر کیا ہے، اگر اتنا دکھ فلسطینی بچوں اور بڑوں کی شہادت پر کر لیتے تو شاید کوئی کفارہ ہو جاتا، شاید، ورنہ ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا غافل ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کون کیا کرے؟ ہر ایک کے سطح کا کام مختلف ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے ارباب اختیار بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، ان کے کام مختلف ہیں. اور جو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں ان کے کام مختلف ہیں، لیکن کرنے کے کام سب کے ہیں، فارغ کوئی بھی نہیں ہے. جن کے ہوش سلامت ہیں ان پر ذمہ داری ہے شریعت کی طرف سے کہ ایسے موقع پر تیرے ذمہ کام کیا ہے. کام سب کے ذمہ ہے. ارباب اختیار صرف بیان بازیوں پر ٹرخا رہے ہیں. وہ اپنا جواب خود دیں گے اللہ رسول کی بارگاہ میں کہ ان کو کیا کرنا تھا، انہوں نے کیا کیا. ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، فلسطین پہنچ نہیں سکتے، فلسطین کے بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے، پاکستان سے جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ یہ جہاد ہے. میں ایک استاذ محترم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں نے ان سے پوچھا، استاذ صاحب یہ ارشاد، ایک صاحب نے پوچھا یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس تناظر میں آپ کیا فرماتے ہیں جہاد کے بارے میں؟ فرمایا جو وہاں پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اس پر جہاد کرنا فرض ہے.
اسلام کے نام پہ حملہ کیا جا رہا ہے. ان کا حملہ کسی سیاست کی بنیاد پر نہیں ہے. وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. ان کی پوری تھیم ہے. وہ دی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, ایک بڑا وسیع تر اسرائیل جس میں وہ سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں, جس میں عرب کا بڑا حصہ وہ اپنے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں, فلسطین کو پورا لینا چاہتے ہیں, بیت المقدس کو پوری طرح شہید کر کے ہیکل سلیمانی کے نام پر اپنے گریٹر اسرائیل کو انجام دینے کی تمنا ان کے سینوں میں ہمیشہ سے موجود ہے کہ بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا, گرایا جائے گا. اس کی پوری تیاری کر چکے. ایک لحاظ سے دیکھیے تو جہاں فلسطینیوں کے ہمارے اوپر کئی حقوق بنتے ہیں, ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ یہ وہ عظیم سپوت ہیں, یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو پوری امت کی طرف سے بیت المقدس کی حفاظت کر کے کفارہ ادا کر رہے ہیں. پوری امت کا بیت المقدس کی حفاظت صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بیت المقدس صرف ان کا قبلہ اول نہیں ہے. بیت المقدس پورے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ وہ پہلا قبلہ ہے جس کی طرف نبیوں نے رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں, اور میرے نبی نے بھی ایک طویل مدت تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے. اور جب میرے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے تو میرے نبی کی معراج کی ابتدا بیت المقدس کی مسجد سے ہوئی تھی. وہ صرف ان کے لیے مقدس جگہ نہیں ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے. اور اس کی حفاظت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری صرف عرب والوں کی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری صرف عرب والوں کی ہے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ایک بات سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں, کوئی خانہ کعبہ پر اللہ نہ کرے اگر حملہ کرے گا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف وہاں کے مسلمانوں کی ہوگی یا سب کی ہوگی؟ بس ایسے ہی سمجھ لیجئے, بہت آسان سی بات ہے. یہ ہمارا قبلہ ثانی ہے خانہ کعبہ, وہ ہمارا قبلہ اول ہے. جس طرح یہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے, بیت المقدس بھی سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے, اس کی حفاظت بھی سب کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح فلسطینیوں کے کئی احسانات ساری امت پر ہیں, ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کی طرف سے بیت المقدس کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں دے کر ساری امت کی طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں. ساری امت کی طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں. دوسرا احسان فلسطینیوں کا ساری امت پر, بالخصوص پاکستانیوں پر اور بالعموم ساری امت پر, فلسطینیوں کا دوسرا احسان عمومی طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے کئی دہائیوں سے وہ جہاد جو خالصتاً اسلامی جہاد ہے اس کا پرچم بلند کر کے رکھا ہے, اور دنیا کو اسلامی جہاد کا نقشہ کئی دہائیوں سے دکھاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اصل جہاد ہے, کہ ہم ظالم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے خلاف جہاد کا آغاز پتھر سے کیا. جب یہ ٹینکوں پہ آتے تھے اور طیاروں پہ آتے تھے ہمارے پاس پتھر تھے. پھر خلیلیں آئیں, ہم نے ان کی سنگینوں اور بندوقوں کا مقابلہ بندوقوں سے بھی کیا. اور اب اللہ کے فرمان کے مطابق کہ دشمن کے خلاف دور مار ہتھیار تیار کرو. انہوں نے کچھ ہتھیار جمع کیے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ان کے پاس ابھی بھی جو ہتھیار ہیں وہ اسرائیل کے, یہودیوں کے اپنے ہتھیاروں سے کئی سو گنا ابھی بھی کم ہے, کئی سو گنا ابھی بھی کم ہے. اسرائیل کی ہر طرح کی برائی کے باوجود
یہ بات ساری دنیا کو تسلیم ہے کہ جو ہتھیار اس نے اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہیں اور ہتھیار بنانے اور بیچنے کے میدان میں وہ جتنا بڑا بیوپاری ہے دنیا میں، اتنا بڑا بیوپاری کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس میں مسلمانوں کی غفلت آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی، اور ان کی شاطرانہ چال وہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج فلسطینیوں کے پاس وہ جہاد جو انہوں نے پتھر سے شروع کیا تھا آج میزائلوں تک پہنچے ہیں، اس کے باوجود جو ان کے پاس ہتھیار ہے وہ اسرائیل کے پاس موجود ہتھیاروں سے کئی سو گنا تعداد میں بھی اور کیفیت میں بھی اور خصوصیات میں بھی کئی سو گنا کم ہے، لیکن اس کمی نے کبھی بھی ان کے جذبہ جہاد کو کم نہیں کیا۔ اس کمی نے کبھی بھی ان کے جذبہ جہاد کو کم نہیں کیا۔ اتنی شہادتوں کے بعد تو کوئی بھی گھٹنے ٹیک دیتا۔ 70 سال سے اوپر ہو گئے شہادتیں دیتے دیتے، ان کے ٹینکوں کے خلاف نہتے کھڑے ہوتے ہوتے، گھروں سے ناکے بند ناکے لگا لگا کر انہیں گھروں سے اٹھا اٹھا کر شہید کرتے کرتے 70 سال بیت گئے۔ آج بھی ان کا جذبہ جہاد سرد نہیں ہوا، آج بھی وہ سینہ تان کے، بلکہ ان کے یہاں کا بچہ بھی سینہ تان کر ان کافروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں؟ اس پر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے، چونکہ ہمارے کہنے سے جو نہیں کر رہے ہیں ارباب اختیار، پاکستانی ممالک کے صدر، اسلامی ممالک کے صدر، اسلامی ممالک کے وزراء، ہمارے کہنے سے وہ کرنا شروع تو نہیں ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ اس پر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، چونکہ نہ میری گفتگو ان تک پہنچے گی، نہ وہ سننا چاہیں گے، نہ وہ کرنا چاہیں گے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ فلسطین میں روز قیامت برپا ہو رہی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو خبر نہ ہو کہ کتنے بچے یتیم ہو گئے اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے گھر اجڑ گئے، اور گھر تو گھر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کرتے ہوئے قوانین میں لکھا ہے کہ ہرگز ہرگز اسکولوں پر، کالجوں پہ، یونیورسٹیوں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر اور بالخصوص ہسپتالوں پر کسی بھی صورت میں بومبنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے، ساری دنیا کو اس کو ماننا پڑتا ہے، لیکن اس کی بھی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی گئیں، اس کے بھی چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے گئے کہ ایک ہاسپٹل میں قصداً بوم گرا کر 900 کی اطلاعات، 900 ہزار کی اطلاعات تھی، لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں میڈیا جب بھی بتاتا ہے صحیح تعداد سے کم بتاتا ہے، صحیح تعداد سے کم بتاتا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ 900 بھی، ان میں بیمار پریشان حال لوگ اسپتالوں میں کون ہوتے ہیں؟ اچھے صحت مند تو نہیں ہوتے، بوڑھے جوان سارے مریض تھے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی، انسانی قوانین کی خلاف ورزی، لیکن ساری دنیا کیا کر رہی ہے؟ اس کبھی ترین جرم کے باوجود امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ جو عالمی حقوق کا چیمپئن کہلاتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ UNO کہاں کھڑی ہے؟ یہ ساری دنیا کے آزادی رائے اور آزادی حقوق کے چیمپئن کہاں کھڑے ہیں؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کہاں کھڑا ہے؟ اس کے علاوہ دوسرے ممالک جو یورپین کنٹریز ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ فلسطین کے ساتھ نہیں، اسرائیل کے ساتھ۔ امریکہ کس کو گلے لگا رہا ہے؟ کس کو ہمدردیاں دے رہا ہے؟ فلسطین کو، فلسطین کے بچوں کو نہیں، اسرائیلیوں کو، اس ناجائز ریاست کو جس کو بسایا انہی امریکیوں نے ہے۔
اب اس تناظر میں پاکستان کے صدر صاحب کیا کر رہے ہیں، وزراء کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ دنیا کو معلوم ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، چونکہ یہ صرف انسانی تقاضا نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا صرف نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ جو غفلت کرے گا، خدا کی قسم خدا کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہونی ہے۔ جو غفلت کرے گا، خدا کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہونی ہے۔ لہذا ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر کہیں سے آپ کو معتبر کوئی ادارہ معلوم ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور پتہ چل جائے کہ وہ کسی ذریعے سے فلسطینیوں کو امداد پہنچا رہے ہیں، تو آپ سے جو ہو سکتا ہے، آپ سے جو ہو سکتا ہے، جو چیز وہاں جا سکتی ہے، جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یہ چیزیں بھیج سکتے ہیں، یہ چیزیں دے سکتے ہیں، فلاں چیزیں وہاں پر ڈیلیور کی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے پریشان ہیں، وہاں پانی نہیں ہے۔ کئی امید والی عورتیں 50,000 سے اوپر، رپورٹ کے مطابق 50,000 سے امید والی عورتیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، مختلف جگہوں پر ان کو دربدر ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کیفیت میں وہ عورتیں انتہا درجے کی پریشان ہیں، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، خوراک جو وہ کھا سکیں اور جی سکیں وہ ان کو میسر نہیں ہے، دوائیاں جو ضروری ہیں وہ میسر نہیں۔ تو اس طرح کی کوئی این جی او اگر آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ یہاں سے امداد وہاں پہنچائیں گے، چونکہ بہت معذرت کے ساتھ لائیو یہ بات آپ سے کہنی پڑ رہی ہے کہ خدا کی قسم آج مسلمان وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اگر ساری زمین پھٹ کر کے سارے اندر چلے جائیں تو اس پر اچنبھے اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ معاف فرما رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر بھی جب دل والے کمزور غریب لوگ بھی اپنا کچھ نکال کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے دینا چاہتے ہیں تو بیچ میں بھی پہنچانے والے کے نام پر 2 نمبری کرنے والے ایسے مال کو گھما کے اپنے کارخانے میں اور اپنے گھر میں اور اپنی دولت میں جمع کرتے ہیں۔ ضمیر مر چکا، ایسے لوگوں پر اگر زمین پھٹ جائے تو اچنبھے کی بات نہیں ہوگی، وہ سب کچھ ہو چکا جو پچھلی قوموں میں ہوتا تھا تو زمین پھٹ جاتی تھی، آسمان سے پتھر برس پڑتے تھے، وہ سب ہو چکا۔ زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، ہر موقع پر مسلمان کہلانے والے ایسی این جی اوز اور ایسے لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا اپنی طرف سے دیا ہوا وہ تحفہ جو ان پریشان حالوں کو مسلمان بھیجوانا چاہتے ہیں، یہ لوگ 2 نمبری کر کے اپنے پاس ذخیرہ کر کے اپنے مطلب کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ خدا کو کیا جواب دیں گے یار؟ انسان دھوکہ کھا جائے گا، کیا خدا بھی دھوکہ کھا سکتا ہے؟ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم وما كانوا یشعرون۔ اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے لوگ بھی بیچ میں آ کر کے اپنی کاروائیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات ہے، اگر معتمد علیہ با اعتماد کوئی این جی او آپ کو ملتی ہے جو یہاں سے امداد وہاں پر پہنچا سکے، اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ میرے پیر صاحب نے، امیر اہل سنت نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ ہم پورا کام اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا روڈ میپ مل جائے کہ آپ کا دیا ہوا صحیح ہاتھوں میں پہنچ سکے۔ یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ کا لے کے یہاں پہ سٹاک جمع کر لے اور وہاں سے رستہ ہی نہ کھلے، تو وہ سٹاک جمع کر کے رکھنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔
کہ ہم نے تو اس لیے لیا تھا کہ آگے پہنچائیں گے، آگے کوئی نقشہ ہی نہیں بن رہا ہے پہنچنے کا، سارے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، زمینی راستے بھی، بحری راستے بھی، فضائی راستے بھی، تو جائے تو کہاں سے جائے؟ تو اس پر پورا کام دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے۔ امیر اہل سنت نے اعلان کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ضروری دعوت اسلامی کو دیں، میں کام بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی کام شروع کیا ہے اور پوری تحقیق جاری ہے کہ وہ کون سا روڈ میپ ہے جس کے ذریعے سے امداد وہاں تک پہنچائی جا سکے۔ اور بھی کوئی ملتا ہے خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والا با اعتماد شخص، تو ایک کام جو میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں، انہوں نے لسٹ آپ کو بتا دینی ہے کہ آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں، رقم اس اکاؤنٹ میں ڈلوا سکتے ہیں، جو 500 بھی ڈلوا سکتا ہے، اگر ایسی کوئی این جی او مل جاتی ہے، اگر 500 بھی ڈلوا سکتا ہے تو ڈلوائے، اپنی محبت اسلامی کا ثبوت دے۔ پتہ چل جاتا ہے فلاں چیزیں، پانی کی بوتلیں جا سکتی ہیں، ایک بوتل بھی دے سکتا ہے دے دے، شریک تو ہونا۔ اس چڑیے کی طرح جو بعض لوگوں کے قول کے مطابق دیکھی گئی، تو دیکھا کہ وہ اپنے چونچ میں پانی کے قطرات لے کے جا رہی ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے اوپر جو آگ روشن کی گئی ہے ان کو جلانے کے لیے دور سے اس پہ قطرے پھینکتی ہے، تو کسی صاحب نظر نے اس پرندے سے پوچھا کہ تیرے اس قطرے قطرے ڈالنے سے اتنی بڑی آگ تو بجھنے سے رہی۔ اس نے کہا میں بھی جانتی ہوں کہ میرے قطروں سے یہ آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن کل قیامت میں اللہ کے اس نیک بندے کی مدد کرنے والوں کی فہرست میں جب لوگوں کے نام دیکھے جائیں گے تو میرا نام بھی ان کے ناموں کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو جو ہو سکے، آج لاکھوں روپے لوگ ایک چھوٹے سے فنکشن میں خرچ کر دیتے ہیں، تو جو ہو سکے، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ذریعہ با اعتماد ہو، جو آپ کی دی ہوئی چیز وہاں پہنچائے۔ دوسری بات میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، دوسری بات، یہ تو امداد کی بات ہو گئی، دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا، ہماری قوم کے نوجوان اور نوجوانوں کے علاوہ اوپر اور نیچے کی عمر والے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یوٹیوب پر اور دوسرے چینلز پر مختلف چیزیں دیکھتی رہتی ہے۔ صحیح دیکھتی ہے تو اچھی بات ہے، غلط دیکھتی ہے تو ویسے ہی حرام و ناجائز۔ میں ان تمام سے گزارش کروں گا، یا تھوڑا سا پین خوشی بھی ڈھونڈنے سے ملتی ہے، ڈھونڈنی پڑتی۔ آپ کو خوش رہنا ہے تو اس کے بھی فارمولے ہیں کہ کیسے خوش رہا جا سکتا۔ تھوڑا پین پیدا کرنے کے لیے یار کہ میں انسان بھی ہوں یا جانوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا ہوں، تھوڑا پین پیدا کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز ضرور دیکھیں کہ ایسی بھی ویڈیو ہے کہ باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اپنے برابر میں لے کر کے قبر میں اتر رہا ہے، ایک ساتھ دونوں شہید ہو گئے، چھوٹا بچہ اور باپ۔ ماں زخموں سے چور ہے، چھوٹا بچہ بھی زخموں سے چور ہے، وہ بل بلا کے رو رہا ہے، اور ماں اپنے زخموں کو بھول کر کے اپنے بچے کی فکر میں لگی ہوئی ہے، اور دونوں خون سے لہو لہان ہیں۔ اس میں وہ ویڈیو بھی ہے کہ ایک گارڈن ہے، ایک پارک ہے، اور پارک کا بہت بڑا حصہ نیچے گھاس نظر آ رہی ہے، لیکن وہ گھاس کا ایک بہت بڑا حصہ چھپ گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں کوئی کھانے پینے کی ٹیبلیں لگی ہیں، اس وجہ سے کہ پورے پارک میں چھوٹے چھوٹے شہید بچے پڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا فیل کرے یار، اور چیک کرے کہ ہم ابھی انسان باقی ہیں یا ہم جانوروں کی فہرست میں چلے گئے۔ حالانکہ جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے، جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے، یعنی بڑے دکھ کی بات ہے یار، خدا کی قسم۔ ادھر بوم گر رہے ہیں، وہاں میری مائیں بہنیں چیخ و پکار کر رہی ہیں،
ادھر ان کی چیخ و پکار وہ میچ کے چھکے میں، اس کے آؤٹ ہو جانے کے غم میں، ان کی چیخ و پکار قوم بھول گئی، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو بائیکاٹ کر دیتے، ہم نہیں کھیلیں گے میچ۔ کتنے کا نقصان ہوگا؟ کروڑوں کا۔ ہم نے تو سودا کیا ہوا ہے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی، تم کروڑوں کے نقصان سے ہمیں ڈراتے ہو۔ لیکن نہیں ہو سکا ایسا۔ کیا جواب دے گا پاکستان فلسطینی بچوں کو؟ آج بھی شام میں مسئلہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، جس بچے کی ویڈیو چلی تھی، 2 بچوں کی ویڈیو چلی تھی خاص طور پر۔ ایک بچہ یہ کہہ رہا تھا، اے پاکستانی بھائیوں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، پاکستان ہماری ضرور مدد کرے گا، کوئی کرے نہ کرے۔ اور ایک بچہ روتا ہوا کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ کر دنیا سے چلا گیا تھا کہ جب بروز حشر مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی تو میں حضور کو بتاؤں گا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ مسلمان ملکوں نے کیا سلوک کیا کہ ہم لٹتے رہے اور مسلمانوں کے کانوں پہ جوں تک بھی رینگ نہ سکے۔ ادھر میچ ہوتا رہا، چلو وہ کھیل رہے تھے، وہ بڑے بے غیرت، جو دیکھ رہے تھے ان کو کیا بولوں، غیرت مند۔ اسی وقت میں اگر آپ کہیں پکنک منا رہے ہو اور آپ کے گھر پہ میت ہو جائے ایک، آپ سب کچھ چھوڑ دو گے کہ میری ماں مر گئی۔ ادھر کئی مائیں مری، درد کیوں نہیں ہوا؟ انما المؤمنون اخوہ، قرآن تو یہ کہتا ہے مومن مومن بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یسلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا اور کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کرتا، اسے تنہائی میں نہیں چھوڑتا، اسے غم اور پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لا یسلمہ، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا، حالات کے حوالے نہیں کرتا، دشمن کے حوالے نہیں کرتا جب تک کہ وہ حق پر ہو۔ ولا یخذلہ، اسے ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ کیا اس حدیث کی روشنی میں سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کم سے کم درد تو ہو۔ میں مانتا ہوں ہم یہاں سے بوم نہیں چلا سکتے، میں مانتا ہوں ہم یہاں سے بارڈر پار کر کے نہیں جا سکتے، میں مانتا ہوں یہاں کئی پابندیاں ہیں، جانے کی پابندی، سامان اٹھانے کی پابندی، وہاں جا کے جہاد کرنے کی پابندی، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں جو نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، ہم سے نہیں پوچھے گا وہ کہ تو کیوں نہیں جا سکا، اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ سرحدیں بند ہیں۔ کوئی فلسطین اگر یہاں سے نکل بھی جائے تو فلسطین کی سرحد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ وہاں جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور جہاد میں حصہ لے، لہذا سوال نہیں ہوگا۔ جو یہ کر سکتے ہیں ان سے سوال ہوگا، لیکن یہ درد، اس پہ کون سا پاسپورٹ چاہیے، کون سا ویزا چاہیے، کون سے پیسے چاہیے، یا جانے کے لیے کون سی محنت چاہیے، کیا چاہیے؟ درد بھی نہیں ہو رہا، تکلیف بھی نہیں ہو رہی۔ نبی فرما رہے ہیں بھائی ہے۔ کیسا بھائی ہے؟ بے غیرت قسم کا بھائی ہے۔ عرب میں یہ مشہور مقولہ ہے، عرب میں یہ قول مشہور ہے، کوئی کسی سے کہتا ہے یار میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، تو عرب والے کہتے ہیں یہ بتا کون سا والا بھائی ہے؟
جیسے میں نے کہا نا کہ کون سا والا بھائی ہے، نبی نے تو فرمایا کہ مومن مومن بھائی ہے، مومن مومن کا درد محسوس کرتا ہے، مومن مومن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مومن ایک جسم کی طرح ہیں سارے مسلمان، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ نہیں ہو رہا، تو پھر سمجھ لے کہ کون سا والا بھائی ہے۔ عرب میں یہ جب لوگ کہتے ہیں ہم تیرے بھائی ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا والا بھائی ہے، یہ بھی بتا کہ کون سا والا بھائی ہے۔ اس لیے کہ قابیل بھی تو حضرت حابیل کا بھائی تھا نا، قابیل بھی حضرت حابیل کا بھائی تھا، اسی نے گلا کاٹا تھا، اسی نے حضرت کو شہید کیا تھا، تو یہ بتا کہ کون سا والا بھائی ہے۔ تو نے یہ تو بولا کہ تیرا بھائی ہوں، یہ بھی بتا کہ کون سا بھائی ہے۔ وہ بھائی ہے جو قابیل تھا حضرت حابیل کا، وہ والا بھائی ہے، یا وہ والا بھائی ہے جیسے امام حسن امام حسین کے بھائی تھے؟ بتا کون سا والا بھائی ہے۔ تو یہاں بھی چیک کر لے کہ بھائی ہے کون سا۔ وہاں بہنوں کی عزت لٹ گئی، ادھر بھائی میچ دیکھ رہا، چلو وہ بے غیرت کھیلے، تجھے کس نے آ کے پکڑ کے زبردستی کی تھی کہ تو دیکھ؟ کس نے آ کے پابندی لگائی کہ تو تماشائی بن؟ اس وقت فلسطینیوں پہ بم گر رہے تھے، تیرے دل میں دکھ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تو نے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی وقت لگا تو نے میچ میں لگا دیا۔ اس وقت میں تو ذرا پڑھ لیتا کہ فلسطینیوں میں اب تک کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ چلو 1948 سے نہ پڑھ، 70 سالوں کا نہ پڑھ، ابھی پڑھ لے۔ 2 ہفتے ہونے والے ہیں، 2 ہفتے ہونے والے ہیں، ہزاروں لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں، ہزاروں لاشیں ہیں، میڈیا تو 3000 بتا رہا ہے، ہزاروں لاشیں ہو گئیں، کئی ملبوں تلے دب کے شہید ہو گئے۔ جو شہید ہو گئے وہ تو سرخرو ہو گئے، لالے ہمارے پڑ رہے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم نے اپنے حصے کا کام کیا کہ نہیں کیا۔ تو دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، درد تو پالو، درد تو پالو۔ ایک بزرگ تھے، سردی کے دن لوگ ضروری کپڑوں کے علاوہ اوپر سے بھی اوور کوٹ پہن لیتے ہیں۔ ان بزرگ کو کسی نے جب ملنے کے لیے آئے تو اس نے دیکھا کہ حضرت نے وہ اوپر سے کپڑے مزید پہننے کے بجائے جو چادر تھی وہ چادر بھی اتار کے رکھ دی۔ حیرت ہوئی، پوچھا حضور اس موسم میں تو لوگ اضافی کپڑے اوڑھتے ہیں، آپ نے اپنی چادر بھی اتار دی۔ خدا کی قسم جو بات ارشاد فرمائی وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ ایسے ہوتے ہیں اہل دل اور ایسے ہوتے ہیں اہل درد۔ ارشاد فرمایا کہ میری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ اس سردی کے موسم میں نہ جانے کتنے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد گرم کپڑوں سے بیچارے آری ہوں گے، خالی ہوں گے۔ میری اتنی اوقات نہیں کہ سبوں کو جا کر کے میں گرم کپڑے پہنچا سکوں، تو سب کو پہنچا تو نہیں سکتا، لیکن وہ کس کیفیت میں ہیں، گرم کپڑے نہیں ملے تو سردی ان کو کتنی لگ رہی ہوگی، اس کو محسوس کرنے کے لیے میں نے بھی اپنے گرم کپڑے اتار دیے تاکہ محسوس تو کروں کہ جب یہ گرم کپڑے نہیں ہوں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ کہ گرم کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں تو سردی ان کا کیا حال کر رہی ہوگی، محسوس تو کروں، محسوس کرنے کے لیے اتاریں کہ اتنی تو میری سکت نہیں کہ سب کو جا کے گرم کپڑے دے سکوں، لیکن محسوس تو کروں کہ ایسے میں لگتا کیسا، درد کتنا ہوتا ہے جب نہ ہو اور موسم بے رحم ہو جائے، جب کھانے کو نہ ہو اور بھوک قیامت توڑنے لگے، جب نہ ہو کوئی پوچھنے والا اور تنہائی کاٹنے کو دوڑے تو کیسا لگتا ہے۔
ذرا محسوس کر کے دیکھیں، اس درد کو محسوس کر کے دیکھیں تو میں محسوس کر رہا ہوں اور ان کے غم میں اس طرح شریک ہو رہا ہوں کہ میں محسوس کر سکوں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں درد تو لو، ہر درد برا نہیں ہوتا، کچھ درد بہت اچھے ہوتے ہیں، ان دردوں کو اولاد کی طرح پالا جاتا، جیسے عشق رسول کا درد، اس کو پالا جاتا، اس کو پالا جاتا، مسلمانوں کا درد اس کو پالا جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور کیوں ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا؟ صرف امت کے درد کی وجہ سے۔ وہ جب پکڑا گیا تو سلطان محمود غزنوی نے کہا خبردار، اس کا سر کوئی نہیں اتارے گا، اس کا سر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ کیوں؟ امت کا درد۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی تھا اپنی جگہ پر، لیکن کیوں اس نے راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے سامان سے لیس ہو کر کے گیا راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ایک مسلمان عورت کی پکار پر، کہ اس نے پکارا تھا اے مسلمانوں ہماری مدد کرو، ہماری عزتیں غیر مسلموں کے ہاتھ میں۔ اینٹ سے اینٹ بجا دی ایک مسلمان عورت کی پکار پر۔ آج 47 یا قریب اتنے اسلامی ممالک ہیں، کیا ہے، کیا کیفیت ہے اسلامی ملکوں کی؟ ہم تو خاص لوگوں کو روتے تھے، آج عوام کو بھی دیکھ لیا کہ کیا کیفیت ہے ان کی۔ صرف ریلی نکالنے سے نہیں ہوگا، درد مستقل پالنا ہوگا کہ میرے مسلمان بھائی ہیں یار۔ وہ تصویر بھی دیکھیں، کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تصویر پورا پیغام دے کے چلی جاتی ہے، چھوٹی سی ویڈیو انسان بنا کے چلی جاتی ہے۔ دن بھر میں سینکڑوں ویڈیو دیکھنے والوں، ان کو بھی دیکھو کیا حال ہو چکا ان مسلمانوں کا۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، یہ ہمارے بھائی ہیں، انما المؤمنون کجسد واحد، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک بدن کی طرح قرار دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک بدن کے بڑے حصے پر چوٹ ماری جا رہی ہے 70 سالوں سے۔ دوسرا کام میں نے عرض کیا کہ درد پالیں ان کا، یہ ضروری ہے۔ نبی بھی لوگوں کا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے، روتے تھے، حضور دائم الفکر تھے۔ عمر فاروق اعظم لوگوں کا درد سینے میں رکھتے تھے۔ یہ سارے مسلمانوں کی داستان ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تیسری بات جو ہمارے کرنے کی ہے، مسلمانوں سے محبت پیدا کرو اور اس کے اگینسٹ میں کافروں سے دشمنی اپنے دل میں پیدا کرو، اس کو پالو، ہمدردی نہیں۔ ورنہ میں شروع میں کہہ چکا کہ کردار کے اعتبار سے رونالڈو کئی لوگوں سے، کئی مسلمان کہلانے والوں سے کردار کے اعتبار سے اچھا ہے، یہودیوں کا دشمن ہے وہ۔ یہ دوست ہو سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر مار رہے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ ان کو نہیں پتا کہ یہاں یہ پبلک پلیس ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، فیملیز رہتی ہیں۔ ہسپتالوں میں کون رہتے ہیں؟ صحت مند، بیمار رہتے ہیں۔ 50,000 حاملہ خواتین در بدر کر دی گئی اس کیفیت میں جس کیفیت میں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ہسپتال پہ تو کوئی بھی بمبارمنٹ نہیں کرتا، قوانین عالم کے خلاف ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس بنیاد پر؟ مسلمانوں کی نسل کشی کی بنیاد پر۔ یہ جنگ ریاست کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے۔ میرے نبی نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں سارے ایک پیج پر جمع ہیں، اسرائیل اسٹیٹ یہودی اور امریکہ کرسچن اسٹیٹ، یہ دونوں ایک جگہ پر جمع ہیں۔ اگر الگ الگ ہیں تو مسلمان الگ الگ ہیں، تو کرنے کا یہ بھی ضروری کام ہے، مسلمانوں کی اسلام کی بنیاد پر محبت پالو،
چاہے وہ کہیں کا مسلمان ہو، کیسا بھی مسلمان ہو. اور غیر مسلموں کی نفرت دل میں پالو کہ یہ محبت کے لائق نہیں ہے. یہودیوں کے یہ جملہ بڑے شان سے کہا جاتا ہے کہ جو خیبر کی جنگ تھی نا مسلمانوں، خیبر کی جنگ بس آخری تھی، ہو گئی، بھول جاؤ. اب خیبر جیسا کوئی مارکا نہیں ہونے والا. یہ پورے مسلمان دنیا کو ان کا چیلنج ہے. خیبر میں جو ہمارے ساتھ ہو گیا تمہارے علی کے زمانے میں، وہ ہو گیا، وہ آخر تھا. اب کوئی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا. یہ پوری مسلم دنیا کو چیلنج ہے. دوسرا، ان کا پلان ہے اسرائیل کو وسیع سے وسیع کرنے کا. تو یہ تو فلسطینیوں کے خلاف جنگ نہیں، یہ تو پورے اسلام کے خلاف جنگ. تو خدا را میں نے مختصر سے 3 کام عرض کیے ہیں اور آخر کا کام یہ عرض کیا، اسلام کی محبت پیدا کریں اور کفر کی نفرت پیدا کریں. کفر سے محبت نہیں ہو سکتی. جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں آپ ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں گے اور ان سے محبت نہیں کریں گے جو خدا رسول کے نام پہ جانے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور تمام فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہماری خطائیں، کوتاہیاں، غلطیاں معاف کرے اور جو کرنے کے کام میں خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا